طفيت على الحسن العبقى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ حضرات کے سامنے عبدالماجد حسینی۔ رمضان کی آمد ہے اور لوگ انتظار میں، لیکن لوگ بے چین بھی، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا نے ہم تمام کو گھروں میں قید کر رکھا ہے، مسجدوں کو بند کر رکھا ہے۔ ہر تمام ممالک نے یوں سمجھ لیں مسجدوں کو بند کر رکھا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں حکومت کا سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بھی اقدام اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے۔ لہٰذا گھروں کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کریں گے، اور اس تراویح کا جو اہتمام کریں گے تو ایک صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور عمومی مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، عمومی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کو وہ قرآن کا حافظ ہے، یعنی 11 سال کا، 9 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، قرآن کا حافظ ہے، یا نہیں تو 5 پارے، 7 پارے، 8 پارے، 10 پارے کا حافظ ہے۔ گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایک اصول ہے کہ امام کون بنے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ امام وہ بنے گا جو زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو۔ تو گھر کے اندر ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اور ایک وہ بھی بچہ ہے، اس بچے کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے، تو کیا وہ امامت نہیں کرے گا؟ جب آپ اس سوال کے جواب کے لیے آپ جستجو شروع کریں گے تو سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں پہ بھی جائیں گے یا علماء سے دریافت کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ۔ لیکن صحیح جواب جو ہے وہ نہیں آپ کو ملے گا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ احادیث نبویہ سے یا قرآن سے تھوڑا دور ہو چکا ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے کو بس یوں ہی پوچھ لیتے ہیں اور آگے سے جواب مل جاتا ہے، نہیں یہ ناجائز ہے۔ کیوں ہے؟ مطلب ناجائز کی اتھارٹی تو آپ کو نہیں ہے، آپ نے ناجائز کہا تو کیوں کہا، یا مکروہ کہا تو کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ عبادات کے معاملے میں کوئی انسان قیاس پر مبنی باتیں نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بھیڑ نہیں سکتا۔ عبادات کے معاملے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی چیز ہم کر سکتے ہیں، اسی کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ہے تو مباح ہے، اگر کسی خاص جز سے اگر وہ نہ ٹکراتا ہو تو وہ مباح ہے۔ عبادات کے معاملے میں جو چیز سمپل ہے، عبادات کے معاملے میں جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے، جو چیز ثابت نہیں وہ ثابت نہیں، خلاص۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچہ امامت کرے گا اس گھر کے اندر یا اس مسجد کے اندر، کیونکہ وہ 9 سال کا ہے، حافظ ہے، قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن کا عالم زیادہ ہے وہ۔ لہٰذا اس کا جواب ہے ہاں، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بچے کو امام بنایا ہے۔ وہ روایت ہے صحیح البخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے 4302 کتاب المغازی میں۔ اسی طرح سے یہ روایت ابو داود کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ اور روایت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں۔ یعنی وہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی قوم سے کہا، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو پھر جو ان کے جاننے والے ان کی قوم ہے ان کو کہا کہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور امامت ایسا شخص کرائے جو قرآن کا زیادہ عالم ہے، یعنی جو زیادہ قرآن جانتا ہو وہ شخص امامت کرائے۔ اب سنیں، حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میری قوم نے دیکھا کہ میرے سوا کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ اب وہ اپنی عمر بتاتے ہیں، وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنین، اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی۔ یعنی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حاضر، وہاں سے قافلے آ رہے ہیں، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، لیکن نہیں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فخریہ انداز میں اس روایت کو سنایا کرتے تھے صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، اور 6 یا 7 سال کے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کی امامت کی۔ لہٰذا اس روایت سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا،
اور وہ قرآن ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے علاوہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف میں آپ کے سامنے نوٹ کروں۔ امام شافعی فرماتے ہیں بچے کی امامت درست اور مباح ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں بچے کی امامت مکروہ ہے، اور امام احمد، امام ابو حنیفہ اس کی امامت نوافل میں کفایت کر جائے گی، فرائض میں نہیں۔ مطلب سمجھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹوٹلی یعنی کلی طور پر مباح ہے، وہ امامت کر سکتا ہے، فرض نماز میں بھی، نفل میں بھی، سنت میں بھی، جو بھی نمازیں ہوں وہ پڑھا سکتا ہے۔ امام مالک کلی طور پر کہتے ہیں مکروہ ہے، اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفل میں تو اس کی امامت ہو جائے گی لیکن فرض میں نہیں ہوگی، ان کے ہاں یہ درجہ ہے۔ اب میں راجح قول بتا رہا ہوں، راجح قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے یہ بات کہی۔ اور جہاں تک بات رہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ بات کہی، تو اس معاملے میں، اس مسئلے کی تائید میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ملتی، لہذا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نوافل میں کر سکتے ہیں اور فرائض میں نہیں کفایت کرے گا، تو لہٰذا حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نمازیں پڑھائیں، نہ کہ نفلیں، نفلیں تو چھوڑ دیں، فرض نمازیں پڑھائیں، لہٰذا یہ کہنا کہ نفل میں کفایت کر جائے گا اور فرض میں نہیں، یہ بھی کہنا درست نہیں۔ لیکن میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ بات کہوں گا کہ تراویح کا جو مسئلہ ہے، کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں آپ، جو ان کا کہنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہنا ہے کہ نفل نماز میں کفایت کر جائے گا اور فرض میں نہیں، تو لہٰذا فرض میں کفایت نہ ہو۔ اگر ان کے مسئلے کو ہی آپ سامنے رکھتے ہیں، میں نے تو حدیث پیش کر دی آپ کے سامنے، آپ کو چاہیے کہ حدیث سر آنکھوں پر، یہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے وہ راجح ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس حدیث کے، لہٰذا اس معاملے پر، اس مسئلے پر اور امام شافعی کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی مرضی ہے، لیکن تراویح کا معاملہ ہے، فرض کو چھوڑ کر جتنی بھی نمازیں ہیں وہ شرعی اعتبار سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اصطلاح سے جو بھی نمازیں ہیں فرض کو چھوڑ کر سب نفل آتی ہیں، نافلۃ لک، سب نفلیں آتی ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ تراویح میں اگر کوئی بچہ 5 پارہ 10 پارہ یا 20 پارہ یا پورے قرآن کا حافظ ہے تو ان کو آگے بڑھائے اور اپنی فیملی کے اندر جماعت کا تراویح میں اہتمام کیا جائے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اور یہ بھی درخواست ہے کہ اس میسج کو لوگوں تک عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی صحیح مسئلے کے متعلق علم ہو سکے اور ہماری مدد ہو سکے۔ ہماری مدد یوں ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک صحیح مسئلہ پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ڈیلی بائی ڈیلی ہم کسی نہ کسی ایشوز پر، کسی مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن چلا جائے اور آپ کو علم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔